دین کوئی لولا لنگڑا نہیں ہے جس کو سنبھالنے کے لیے بدعتی لوگوں کے سہارے کی ضرورت ہو۔ آپ کے بعد دوسرا نبی آ جائے، کوئی دوسرا اگر دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، اتنا جھوٹا ہوگا کہ اس کا خاتمہ باتھ روم میں ہوگا۔ اور جو حالقین جن کی تعداد بہت زیادہ ہو، میڈیا پر لاکھوں ان کے جو ہے وہ سننے والے ہوں اور لاکھوں کے گروپ لے کر وہ چلتے ہوں، اس کثرت سے دھوکے میں آنے کی ضرورت نہیں کہ ہم بھی ویسا بنیں۔ کچھ لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں اپنی طاقت بڑھانے کے لیے، اپنے افراد بڑھانے کے لیے دائیں بائیں جھانکتے ہیں، اہل بدعت سے معاملات کر لیتے ہیں، ان سے اظہار محبت تاکہ مضبوط ہو جائیں۔ تو دین کوئی لولا لنگڑا نہیں ہے جس کو سنبھالنے کے لیے بدعتی لوگوں کے سہارے کی ضرورت ہو۔ یہ سہارا اللہ آپ کو بنائے گا۔ مضبوطی کثرت تعداد کے ساتھ نہیں ہے، مضبوطی قوت اتباع میں ہے۔ اس لیے بعض دعات جو آج کل دائیں بائیں جھانکتے ہیں، دیکھتے ہیں، جن کو لوگ بڑا لیجنڈ قرار دیتے ہیں، ان سے قطعاً مرعوب نہ ہو۔ اپنے دین کو دیکھیں، اپنے عقیدے کو دیکھیں، اور جو اتباع رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اسے اور اس کی متقاضیات کو دیکھیں۔ یہ مقام بہت اونچا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتاب کی وراثت جن کو دیتا ہے وہ اللہ کے پسندیدہ اور چنے ہوئے بندے ہیں۔ تبھی تو ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو انبیاء کا وارث کہا ہے۔ کیا الفاظ ہیں حدیث کے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، جس کی وضاحت صحیح مسلم کے ایک حدیث سے ہوتی ہے کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنو اسرائیل کی ساری سیاست انبیاء کے ہاتھ میں تھی۔ ہر طرح کی سیاست، دینی، اعتقادی، اور جو بھی سیاسی امور ہوتے ہیں وہ سارے انبیاء دیکھتے تھے، انبیاء چلاتے تھے۔ ایک نبی فوت ہوا، دوسرا اس کی جگہ آ گیا۔ یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ محمد مصطفیٰ علیہ السلام خاتم النبیین، اب خلف النبیین تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی آ جائے۔ کوئی دوسرا اگر دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، اتنا جھوٹا ہوگا کہ اس کا خاتمہ باتھ روم میں ہوگا۔ تو آپ تو خاتم النبیین ہیں، اب کوئی نبی نہیں آ سکتے، تو پھر یہ سیاست کس کے ہاتھ میں؟ اعتقادی، عملی، دینی۔ وہ یہ حدیث العلماء ورثۃ الانبیاء، اس میں علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ مقام کسی اور کو حاصل نہیں، نہ ذاکرین کو، نہ مخیر حضرات کو جو معاونین ہوتے ہیں، نہ مجاہدین کو، نہ عباد کو۔ یہ مقام صرف علماء کو ملا۔ آپ انبیاء کے وارث ہیں، تو دعوت ہو، تعلیم و تدریس ہو، اس میں آپ نے انبیاء کے منہج کو دیکھنا ہے، اس میں دائیں بائیں جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ نہ سمجھیں کہ کامیابی ہمارے پاس ہے، ہمارے ہاتھ میں۔ جو دائیں بائیں جھانکتے ہیں، تعداد میں اضافہ ہو، قوت میں اضافہ ہو، مال میں اضافہ ہو، یہ فکر کی غلطی ہے۔ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں، اور جس ذات کے ہاتھ میں کامیابی ہے وہ ظاہری وسائل کا محتاج نہیں۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ تم مالا مال ہو جاؤ، تعداد بڑھا لو، پھر تمہیں کامیابی دوں گا۔ پھر اس میں اللہ کا کیا کمال؟ کمال تو یہ کہ ہم جیسے ضعفاء کو اٹھائے، پروازیں اونچی کر دے، ہم سے دین کی قوت اور غلبے کا کام لے لے، اقامت دین کا کام لے لے۔ اصل کامیابی تو یہی ہے نا کہ لا تستوحش من قلت السالکین۔ یہ قول قاضی فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کا بھی ہے اور علماء اور محدثین کا بھی ہے کہ قلت سالکین سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ولا تغتر من کثرت الحالکین، اور جو حالقین جن کی تعداد بہت زیادہ ہو، میڈیا پر لاکھوں ان کے جو ہے وہ سننے والے ہوں اور لاکھوں کے گروپ لے کر وہ چلتے ہوں، اس کثرت سے دھوکے میں آنے کی ضرورت نہیں کہ ہم بھی ویسا بنیں، ہم بھی ان خطوط کو اپنائیں۔ بالکل نہیں۔ آپ کے پاس دین ہے، کتاب و سنت ہے۔ ایک قول امام عاصم النبیل، امام بخاری کے شیخ ہیں اور واقعی نبیل ہیں، ان کا یہ قول ان کے نبیل ہونے کا مظہر ہے۔ بات ہے کہ من طلب الحدیث فقد طلب اعلی الامور فعلیہ یکون خیر الناس۔ جو حدیث کا طالب ہے وہ سب سے اعلیٰ شے کا طالب ہے،
دنیا کی ساری نعمتوں کو، سارے محاسن کو، سارے فضائل کو جمع کر لے، طالب حدیث سب سے اعلیٰ شے کا طالب ہے، یہ اس کا شرف ہے۔ ذمہ داری کیا ہے؟ فعلیہ یکون خیر الناس، کہ سب سے اعلیٰ بن بھی جائے، وہ خیر الناس بن جائے، عقیدے میں، منہج میں، سیاست میں، خلق میں، عمل میں، تصرفات اور معاملات میں۔ جب اعلیٰ شے اس کے پاس ہے تو اعلیٰ بن بھی جائے، کیونکہ یہ علو اور یہ مرتبہ حدیث کی بنا پر ہے، تو اس کے ہر تصرف میں حدیث کی خوشبو آئے، چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، کھانے پینے میں، سونے جاگنے میں، اور اپنے طلبہ اور علماء کی مصاحبت میں حدیث کی خوشبو آئے۔ لیکن بعض ہمارے علماء اور محدثین، انہیں دیکھ کر لوگ سمجھتے تھے کہ ہم نے جیسے اللہ کے نبی کو دیکھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس قدر وہ حدیث میں ڈوبے ہوئے اور عمل بالحدیث میں اس قدر وہ غوطہ زن ہوتے تھے کہ ہم نے اللہ کے نبی کو دیکھ لیا۔ امام شافعی کا قول بھی ہے، اذا رأیت احدا من اہل الحدیث فکأنی رأیت رسول اللہ علیہ وسلم، کہ جب میں کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں لگتا ہے میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا۔ تو اس دائرے میں اپنے آپ کو محدود رکھو، آپ ایک اعلیٰ شے کے حامل اور طالب ہیں۔ کوئی دنیا دار ہو، چاہے وہ ملینوں اور بلینوں ڈالر کا مالک ہو، کبھی اپنے آپ کو کمتر محسوس نہ کرو۔ آپ دیکھیں کہ فلاں انگریزی فر بول رہے اور آپ مرعوب ہو جائیں، یہ کوئی کمال نہیں۔ اگر ہم ان سے مرعوب ہوتے ہیں، ان کے اٹھنے بیٹھنے سے اور ان کی انگریزی دانی سے، تو فائدہ اس کا نہیں۔ جو آپ کا علم ہے، یہ انبیاء کی وراثت، یہ معمولی شے ہے، کوئی اس کا مقابلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں ان کو امی قرار دیا، اور امیین کو اٹھا کر دنیا کے مختلف کونوں سے، کوئی فارس سے آ رہا، کوئی حبشہ سے آ رہا، کوئی روم سے آ رہا ہے، ان کو نبی علیہ السلام کے ارد گرد بٹھا دیا۔ والذی بعث فی الامیین، امیین ہیں یہ لوگ، امیین اس حوالے سے کہ ان کے سینے بالکل صاف ہیں، نہ ان سینوں میں یونان کا فلسفہ ہے، نہ عبرانی لغت ہے جو اس دور کا، جس کا طوطی بولتا تھا، نہ کوئی فارسی زبان ہے۔ امی بالکل صاف ستھرے ان کے سینے، تاکہ ان صاف سینوں میں اللہ کی وحی نقش ہو جائے۔ یہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا تمس النار عین رأتنی، یہ آنکھ جس نے مجھے دیکھ لیا ان کو آگ جہنم کی چھو نہیں سکے گی۔ قطعاً معروف نہ ہو کسی کے انگریزی دانی سے، کسی کے مال سے، کسی کے ثروت سے، جو اللہ نے آپ کو دیا سب سے عظیم خزانہ ہے وہ۔ من طلب الحدیث فقط طلب اعظم الامور، یہ اعظم الامور ہے، تو اب خیر الناس بن جائے اس علم میں محدود ہو کر۔ دائیں بائیں چھلانگے مارنے کی، اچھلنے کودنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ علم بڑا ایک دھیما انداز چاہتا ہے، اس میں دھیما پن ہے، بڑا اس میں شرف ہے، اور بڑا اس میں ایک اکرام کے پہلو ہیں، تو اس پر آپ پوری طرح قائم رہیں۔ اللہ رب العزت توفیق دے کہ ہم اسی دائرے میں اپنے آپ کو محدود رکھیں۔ انشاءاللہ اس دائرے میں محدود ہونا یہ کائنات کے راستے کھولے گا۔ آپ تو ماشاءاللہ 100-150 کی تعداد میں، ایک بچہ بھی اگر صحیح سلفیت پر قائم ہو، دائرے میں محدود ہو، قصہ اصحاب الخدود کی طرح انقلاب لا سکتا ہے۔ اصحاب باقی ایک بچے کا کام سارا، ایک بچے کی محنت، لیکن اپنے منہج پر قائم تھا، عقیدے پر قائم تھا، کوئی تزلزل نہیں تھا۔ الگ دوسرے بادشاہ تھے، بادشاہ کے ایوان تھے، لیکن قطعاً متاثر نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح کی استقامت، غیرت دین کے ہم کو عطا فرما دے۔